ایک کہانی بنی ہوئی ہے، مجھے تو بناوٹی لگتی ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے بڑی موضوع ہے، اس لیے نقل کر دیتا ہوں۔ دروغ بر گردن راوی۔ کہ ایک آدمی تھا اور اس کو عبادت کا شوق ہوا، چنانچہ وہ جنگل میں گیا اور ایک غار میں جا کے اس نے بڑی عبادت، لمبے لمبے سجدے، لمبی لمبی تسبیح، بڑا لا الہ کا ذکر کیا اس نے۔ کرتے کراتے ایک ایسا وقت آیا کہ اس کو یہ حکم ملا کہ تم نے میری اتنی عبادت کی، اب جو دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ لو جی، اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے میرے اہل خانہ کو روز کھانے کے لیے مل جایا کرے، میں رزق کی طرف سے مطمئن ہو کے تیری عبادت میں لگا رہوں۔ اس کو ایک ہنڈیا روز ملنی شروع ہو گئی۔ چنانچہ یہ کچھ عرصے بعد گھر واپس آیا، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے پکی پکائی ہنڈیا بھجوا دیتے، یہ بھی کھاتا، گھر والے بھی کھاتے۔ اب جب روز کھانے کو ملتا تو چہرے پہ بھی لالی آ گئی اور حشاش بشاش خوش باش، عبادت بھی خوب چل رہی ہے، اللہ اللہ ہو رہی ہے، خوش باش وقت گزر رہا ہے۔ ان کے رشتہ داروں میں سے ایک بندے نے جب دیکھا کہ بھائی ان پر تو کوئی خزانے کے منہ کھل گئے، بڑے بہار کے دن نے، روٹی بھی ہے، بوٹی بھی ہے، ہر نعمت ہے، تو ذرا پوچھیں تو صحیح۔ وہ پیچھے لگ گیا، ہر وقت پیچھے پیچھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا لسوڑے کی طرح، چپتے ہی رہتے ہیں، وہ بھی چپکا ہی رہا اور بڑی عاجزی اور محبت اور پیار، مطلب جو نکالنا تھا، منت سماجت کرتا رہا، بتاؤ راز کیا ہے۔ کرتے کراتے یہ سادہ بندہ ایک دن اسے بتا بیٹھا کہ بھئی یوں میں نے عبادت کی تھی اور مجھے الہام ہوا تھا کہ تیری دعا قبول ہوگی، تو میں نے دعا کی تھی۔ بھائی ہمیں تو پکی پکائی منڈیا مل جاتی ہے، من و سلوا آ جاتا ہے، ہم کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ غم نہ فکر نہ فاقہ۔ اس نے جو سنا اپنی گٹھڑی بنائی اور اسی غار میں، اور وہاں جا کے اس نے بھی ماشاءاللہ تسبیح کا کسبی، خوب لا الہ، خوب سجدے، بڑی ڈٹ کے عبادت کی۔ کرتے کرتے ایک ایسا وقت آیا کئی مہینوں کے بعد کہ اس کو بھی وہی الہام کی سی کیفیت ہوئی اور کہا گیا کہ میرے بندے تو نے بڑی عبادت کی، اب تیری اس عبادت کی قبولیت ہے، جو دعا تو مانگے گا ہم تیری دعا کو قبول کریں گے۔ تو جیسے یہ اوپر سے الہام ہوا، اس نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، یا اللہ وہ جو فلاں رشتہ دار کو ہنڈیا ملتی ہے وہ بند ہو جائے۔ اس کو حسد کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس وہ نعمت کیوں ہے، وہ برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ حسد کبیرہ گناہ ہے اور اس سے انسان کی ہوئی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔